سے لکھا ہوا نہیں ملتا تو یہ مسیحیوں کے لیے یہودیوں کے لیے کوئی بری ہے شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ اس بائبل کی کتاب میں صرف اس بائبل کی کتاب میں یہوہ نام خداوند نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ کیونکہ خدا نے یہاں اپنا نام اس لیے نہیں لکھوایا کہ وہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں ہوں پر میں پوشیدہ ہوں، میں نہیں بھی ہوں میں موجود ہوں۔ کیونکہ جب آپ پولس رسول کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو پولس رسول یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت پر پیدا ہوا اور مخلوقات سے پہلے موجود تھا۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ اندیکھے خدا کی صورت پر یسوع مسیح ہے تو یہاں بھی ہمیں اندیکھا خدا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب مدرستہ روزہ رکھتی ہے یا اس کے ساتھ اس کی قوم روزہ رکھتے ہیں تو کسی خدا کے تو رکھتے ہیں، کسی معبود کے تو رکھتے ہیں، تو وہ خدا یہوہ خدا ہی ہے۔ اس کو یہاں دکھایا نہیں گیا، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کو مینشن نہیں کیا گیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب یہوہ نام۔ مہربان خدا کے مقدس لوگوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج پہلے روزے کی پہلی عبادت میں شمولیت اختیار کی، کلام کو سنا اور ڈھیروں برکات حاصل کی۔ آج جبکہ ہم نے ملکاستر کی کتاب میں سے ان کا 3 دن کا روزہ دیکھا، اس کے بارے میں غور کیا کہ کیسے ایک قوم جو خدا کی چنیدہ برگزیدہ اور پیاری قوم ہے، کیسے اس کو ایک سازش کے تحت مٹا ڈالنے کا، قتل کر ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا، تو کیسے یہوہ پاک نے اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے ان کو اختیار بخشا کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ کیونکہ بائبل پڑھنے والے مسیحی تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ ملکاستر کے دور میں بادشاہ کے فرمان کو خود بادشاہ بھی نہیں ٹال سکتا تھا، تو عام رعایا یا عام لوگوں کی تو جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے بھی اس کے قانون کو توڑ سکتے، بلکہ وہ سب بے بس اور مجبور ہو کر اپنے ہلاک ہونے کا انتظار کرتے رہتے۔ پر خداوند نے اپنے فضل سے، اپنی مرضی سے یہ ممکن کیا، مردکئی کے ذریعے، ملکاستر کے ذریعے اپنی اس چنیدہ قوم کو رہائی بخشی، اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے، اور ان کے بچاؤ نے خداوند کے فضل سے ان کو فتح یابی حاصل کرائی۔ اسی طرح سے یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے اختیار تمہیں دیتا ہوں، آئیں اس اختیار کو اپنی زندگیوں میں مانگ لیں، جس اختیار سے آپ بیماریوں پر غلبہ پا سکتے ہیں، جس اختیار کی بدولت آپ بدروحوں کو اپنے تابع کر سکتے ہیں، جس اختیار کی بدولت آپ ہر طرح کی شیطانی شرارتوں پر، مصیبتوں پر غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یسوع مسیح سے جدا ہوں، اگر ہماری زندگیوں میں کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے، تو اس کے لیے توبہ کریں اور ان روزوں کے ایام میں یسوع مسیح کے اس اختیار کو حاصل کریں، تاکہ ہم بھی ایک مقدس اور پاک زندگی گزار سکیں۔ تو آئیں خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو لینے کے لیے محنت کریں، محبت دکھائیں، تابعداری دکھائیں، اور اس کے آگے جھک جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، کیونکہ جب اس کا اختیار آپ کی زندگیوں میں آ جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تبھی آپ بابرکت اور سرفراز ہوتے ہیں، اور جب آپ بابرکت ہو جاتے ہیں، آپ سرفراز ہو جاتے ہیں، تبھی آپ دوسروں کی برکت کا بھی سبب اور باعث بنتے ہیں۔ بارک ہاشم، یہوہ نام مبارک ہو۔ شالوم علیکم، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔